السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے اور اس میں ایک حدیث لکھی گئی ہے، اور اس بھائی نے پوچھا ہے کہ اس کے بارے میں بتایا جائے کہ آیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ اس پوسٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ نمبر 1، وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ مٹی سے کھیلتے رہتے ہیں اور آپس میں تکبر غرور نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 3، جو ملے اسے صبر شکر سے کھا لیتے ہیں اور زیادہ جمع کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح چوتھی چیز کہ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں، لیکن پھر جلد ہی صلح کر لیتے ہیں اور اپنے دل سے حسد بغض کینہ نکال دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت نہیں پالتے، لڑتے ہیں پھر صلح کر لیتے ہیں۔ اور آخری بات کہ وہ مٹی کے گھر بناتے ہیں اور ان سے کھیلتے رہتے ہیں، پھر انہیں ختم کر دیتے ہیں، اور یہ دنیا بھی ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ 5 چیزیں اس پوسٹ میں لکھ کر اوپر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو ہمارے بھائی نے پوچھا کہ کیا یہ حدیث ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ الفاظ یا یہ جو موضوع یا یہ ٹاپک جس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بچوں کی 5 عادات بہت پسند ہے، اور آگے یہ 5 عادات ذکر کی گئی، یہ کسی حدیث کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ میرے ناقص علم کے مطابق نہ ہی تو یہ کسی صحیح حدیث میں موجود ہیں اور نہ ہی کسی ضعیف حدیث میں ایسا کچھ موجود ہے، نہ ہی ثابت شدہ احادیث جو ہیں جو حسن اور صحیح درجے کی روایات ہیں، صحیح اور حسن درجے کی، نہ ہی تو ان میں یہ بات ذکر کی گئی ہے اور نہ ہی یہ بات کسی ضعیف حدیث میں ملتی ہے، بلکہ یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ایک بات ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ یہ سیم ایسے ہی ہے جیسے ایک مشہور حدیث لوگوں کی زبانوں پر عام ہے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ جس طرح یہ کوئی حدیث نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بچوں کی 5 عادات پسند ہیں۔ ایسی کوئی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نہ ہی صحیح سند کے ساتھ اور نہ ہی ضعیف سند کے ساتھ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واضح ترین فرمان بخاری شریف سے لے کر حدیث شریف کی بہت سی کتابوں میں موجود ہے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا وہ عام آدمی کے اوپر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہی الفاظ فرمائے کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا جان بوجھ کر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اور جو ہمارے بھائی بہنیں اس پوسٹ کو بغیر سوچے سمجھے شیئر کیے جا رہے ہیں، انہوں نے یہ خود پوسٹ کریٹ تو نہیں کی ہے، بنائی نہیں ہے، لیکن وہ اسے سوشل میڈیا پہ آگے شیئر کر رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، یعنی یہ بھی نہ دیکھے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ مثلا قرآن مجید کا حوالہ دیا گیا ہو تو وہ یہ بھی نہیں دیکھنے کی کوشش کرتا کہ قرآن مجید کے اندر ایسا کوئی حکم موجود ہے بھی کہ نہیں۔ حدیث کا حوالہ دیا گیا ہو وہ یہ بھی پوچھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔
اس کو بغیر سوچے سمجھے آگے شیئر کیا جا رہا ہے، تو فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ بچوں کی 5 عادتیں مجھے پسند ہیں اور اس کے آگے یہ جو تفصیل بیان کی گئی ہے، جیسے یہ ثابت نہیں ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ایک بات اکثر یہ گزارش اپنے بھائیوں بہنوں کے سامنے کی جاتی ہے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دین کا اتنا علم نہ دیا ہو کہ وہ دلائل کو دیکھ سکے، پرکھ سکے، اندازہ کر سکے کہ یہ بات ہے یا نہیں ہے، یا اگر ہے تو صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ اپنی عقل کو تھوڑا استعمال کر لے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ حدیث ہے کہ علم حاصل کرو تمہیں چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، یہ بالکل جھوٹی بات جو حدیث بنا کر پیش کی جاتی ہے، اس پہ اگر ہم غور کر لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے لیے کہیں سفر کا حکم دیتے تو مدینہ منورہ کی طرف سفر کا حکم ہوتا۔ مکہ مکرمہ جو علم کے شہر ہیں، سمندر ہیں، جو علم کا منبع ہے، جہاں سے علم دین نکلا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی رہی ہے، محبتیں وہی ہیں، وہی کی جگہ ہیں، وہاں کے جانے کا حکم دیتے، نہ کہ چین کی طرف دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ چین کس لیے جانا ہے جو بالکل یعنی کیا انہیں کہنا چاہیے کہ ہندوازم یا بدھسٹ قسم کے لوگ وہاں رہتے ہیں، تو اس لیے اگر ہم یہاں بچوں والی حدیث میں بھی ایسا کچھ دیکھ لیتے تو یہ واضح ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ وہ جو انہیں ملے کھا لیتے ہیں، ضد نہیں کرتے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بچے بعض دفعہ ضد کرتے ہیں کہ مجھے وہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، جو انہیں دیا جا رہا ہوتا ہے اس کو وہ نہیں کھاتے، پکڑایا بھی جائے تو پھینک دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ تو یہی تھوڑا سا اگر دماغ استعمال کر لیا جاتا، عقل استعمال کر لیا جاتا تو یہ واضح ہو جاتا۔ پھر دوسری بات کہ بچے مٹی کے گھر بناتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آبادی کی ایک بہت بڑی نسبت جو ہے وہ شہروں میں آباد ہے، بڑے بڑے شہروں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی شہر تھے، اب بھی ہیں، اور وہاں اس طرح مٹی ملنا اور مٹی کے اوپر بچوں کا کھیلنا، شاید یہ بعض جگہ پہ مٹی اویلیبل بھی نہیں، اس وقت بھی بعض ایسی چانسز تھے جہاں مٹی نہیں ہے، اور آج تو بہت زیادہ ہے، بڑے شہروں میں ایسا ناممکن ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا عقل ہی ہم استعمال کریں تو وہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی بات کہ بچے رو کر ہر بات منوا لیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض دفعہ منوا لیتے ہیں، بڑے ان کو وہ چیز دے دیتے ہیں جس کی ضد کر رہے ہوں، بعض دفعہ نہیں دیتے، حتیٰ کہ بعض دفعہ ان کو آگے سے ڈانٹ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عقلی لحاظ سے بھی یہ بات صحیح نہیں ہے، اور کسی صحیح سند سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات نہیں پہنچتی ہے، اور ایسی کوئی حدیث ذخیرہ حدیث کے اندر نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔